امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مقاشفہ لکھا ہے. انہوں نے اپنی ترتیب پر ایک واقعہ لکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معراج کے موقع پہ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اللہ کے رسول کی. آپ نے اپنی امت کے علماء کا بڑا رتبہ بتایا ہے کہ جی ہاں بڑا رتبہ ہے کہ آپ اپنی امت کی کسی عالم کی روح کو طلب کریں, رب اسے جسم عطا کرے. میں وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو طلب فرمایا. یہ آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے مسمک, بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ ان نے اپنا نام بتایا, اسمی محمد الغزالی ابن فلاں ابن فلاں. حضرت آدم علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام نے نقص فرمایا, سوال کیا, کراس کویسچن کہ میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا ہے, اگلے نہیں پوچھے. اگلے کیوں بتائے؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آپ وقت کے نبی اللہ ہیں, آپ کا درجہ بہت ہے, آپ کلیم ہیں اللہ کے. جب آپ سے اللہ پاک نے سوال کیا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ ہی نے فرمایا تھا قال ہی عصای, اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے, میری اسٹک ہے, میرا عصا ہے. بات ختم ہو گئی تھی. آپ نے 3-4 باتیں آگے بھی فرمائی تھی. اتوکا علیہا, کبھی ڈیک لگاتا ہوں, واحش بہا علی غنمی, بکریوں کی خدمت لیتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور خدمات بھی اس سے لیتا ہوں. یہ حضرت موسیٰ کو اعتراض کا جواب نہیں دیا, بلکہ حضرت امام غزالی نے بتایا دوسرے لفظوں میں کہ جیسے آپ کو اللہ سے پیار تھا, رب نے مختصر سوال پوچھا, آپ نے پیار کی وجہ سے, محبت و مودت کی وجہ سے جواب کو لمبا بڑھایا تاکہ مکالمہ کا سلسلہ ایک طویل ہو جائے. محب اور محبوب کی بات ہے تو آپ بھی ہمارے محبوب ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ سے بھی ہمارا تعلق ہے. آپ کے مختصر سوال پر میں نے بھی لمبا جواب آپ کی خدمت میں عرض. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب معراج کی رات حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ایک فرمان مقدس ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. اس کا اگر کوئی مصداق آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے دکھائیے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کیسے ہیں. تو حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام محمد الغزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو متشکل فرما کر رب ذوالجلال کی اذن سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس روایت کی مختصر جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں, جو روایت مولوی حضرات ویڈیو کے اندر بیان کیے ہیں وہ روایت کیا صحیح ہے یا اسی طرح سے اس روایت کے بارے میں
मुहद्दिसीन ने क्या कहा है। आइए हम उसूल हदीस अस्मा और रिजाल के मीज़ान पर देखते हैं कि ये रवायत सही है या सही नहीं है। तो देखिए, इस रवायत को जैसा कि मौलवी हैरात ने बयान किया कि उलमा अम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। और इसी रवायत के बुनियाद पर पूरा वाकया बयान किया गया है, जो कि आप जान लें कि ये वाकया जो है बेसनद होने के नाते मौजू मनगढ़ंत वाकया है। और ये वाकया एक बुजुर्ग इमाम साजली ने ख्वाब में देखा और ये पूरा वाकया बयान किया इमाम गजाली के ताल्लुक से। और ये वाकया जो है तफसीर रूहुल बयान के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 288 में इमाम रागिब अल अस्फहानी की किताब अल मुहादरात से नकल किया गया है। और इसके अंदर पहला नुक्ता पे जरा आप गौर करें कि इस ख्वाब के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रवायत की तरफ इशारा किया है, ऐसी कोई रवायत दर हकीकत मौजूद ही नहीं है। बल्कि इस मजमून को तमाम मुहद्दिसीन अहले सुन्नत और शिया सब ने मनगढ़ंत करार दिया है। लिहाजा एक अजीमुस्सान नबी किसी मनगढ़ंत रवायत की बुनियाद पर दलील का मुतालबा कैसे कर सकते हैं। इस रवायत को तमाम मुहद्दिसीन ने मौजू मनगढ़ंत करार दिया है, जैसे आजलूनी और मुल्ला अली कारी हनफी ने असरारुल मरफुआ फिल हदीसुल मौदुआ के अंदर में कहते हैं कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठ है। देखिए, खुद हनफियों के सबसे बड़े अकाबिर हैं जो कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये किस्सा झूठ है। और आज हनफी मुफ्ती जो है इस वाक़े को बयान कर रहे हैं धड़ल्ले के साथ। इसी तरह से तराबसी कहते हैं कि त्रिमिजी, जुमैरी और इब्ने हजर ने इस रवायत को ला असल, बेअसल करार दिया है कि इसकी कोई असल नहीं है। इसी तरह से अल्लामा सखावी कहते हैं कि ये हदीस किसी मोतबर किताब के अंदर नहीं है। इसी तरह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला असीलु लहू बित्तिफाकिल उलमाई, इस रवायत के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि ये रवायत बेअसल है, इसकी कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। देखिए, सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा वल मौदुआ के अंदर हदीस नंबर 466 पर। इसी तरह से सिया मुहद्दिस की राय में यह रवायत किसी भी इमाम की किताब में मौजूद नहीं है। देखिए, तहरीरुल अहकाम लिल अलामातिल हुली जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 38 और अवालिल अली लिल अहसाई जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 77 पर, तज़किरतुल मौदुआत के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 20 और हाफिज इराकी की फैजुल कदीर के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 504 और कस्फल खफाई के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 640 में देख सकते हैं। और तफसीर रूहुल बयान के अंदर हर तरह की रवायतें मौजूद हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तमाम रवायतें उसके अंदर सही भी हों, तो तहकीक करने की जरूरत है, जांच पड़ताल करने की जरूरत है।
تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ اس کے اندر جس روایت کو دلیل بنا کر کے پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں، اور اسی پر دلیل بنا کر کے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ کی جب امت کہ علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو کون ہے اس کا کوئی ایک مثال بھی پیش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتایا گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کی روح کو طلب کیا، اور امام غزالی کی روح آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس طرح کے بات پوچھے. تو یہ واقعہ جو ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں موضوع من گھڑت ہے محدثین کے ہاں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ پڑتال کرنے کا ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے. آج دیکھ لیجیے اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی حالت ہے کس طرح سے جھوٹ ہے، کس سے کہانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اور لوگوں میں دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں. جبکہ محدثین نے یہ اصول دیا ہے الاسناد من الدین، کہ یہ جو سند ہے یہ دین میں سے ہے. اگر سند صحیح ہے تو پھر وہ بات صحیح ہے، اور سند صحیح نہیں ہے تو پھر محدثین نے کہا حدیث کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آنا. لیکن آج اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی یہ حالت ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے، سند پر غور و فکر نہیں کرتے، سند ہے کہ نہیں ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے. حدیث ہے فضائل کے نام پر، احکام کے نام پر، مسائل کے نام پر اس طرح سے حدیث کو دیکھ کر کے اور لوگوں میں بیان کر دیتی ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات جھوٹی ہو، سچ نہ ہو، جان بوجھ کر کے بیان کرنے والوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف ایسی بات جھوٹی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات نہیں بیان کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ دین شریعت بن جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ واقعہ کہ امام غزالی کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا معراج کے واقعے میں، جیسا کہ اس قصے کے اندر بیان کیا جاتا ہے، یہ موضوع من گھڑت ہے. اس واقعے کو بیان کرنے سے بچیں، اور بیان کریں تو یہ بتائیں کہ یہ بنس بے سند واقعہ ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.